غلیظ ترین کھانا۔ میرا ایک فوتگی والے گھر جانا ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا بہت ہی زیادہ رو رہا ہے۔ معلوم کرنے پر پتا چلا جو فوت ہوئی ہیں وہ رونے والے کی والدہ تھیں۔ میں ہکا بکا ایک طرف کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ بھرپور جوانی کے وقت اتنا بے رحم دکھ اس نوجوان کو آدھا کر دے گا۔ مجھ سے اس کا رونا دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی چیخیں لگتا تھا کہ قیامت لے آئیں گی۔ وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا۔ اچانک ایک بھائی صاحب آگے آتے ہیں، اس سے کھانے کا مینیو پوچھتے ہیں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس حالت میں وہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے۔ اس سے تو صحیح سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ ان لوگوں کے کھانے کی بات کر رہے تھے جنہوں نے گھر افسوس کرنے آنا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ چل کیا رہا ہے؟ ان کے گھر کوئی شادی یا سالگرہ کا فنکشن نہیں ہے، بلکہ ایک لڑکے کی جنت اسے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ بجائے اس چیز کے کہ ہم اس گھر کا حوصلہ بنیں، اس گھر کے دکھ میں شریک ہو جائیں، الٹا وہ لوگ ہماری گندی اور کبھی نہ مٹنے والی بھوک کا بندوبست کرنے میں لگ گئے۔ کیا ہم اس قدر بے حس گھٹیا قوم ہیں کہ میت والے گھر بھی کھانا پینا نہیں چھوڑتے؟ اور پھر جنازے کے بعد گھنونا کھیل شروع ہوا، ایک ایسا کھیل جسے دیکھ کے کسی غیرت مند کو موت آ جائے مگر ہمیں نہیں آتی۔ وہی لڑکا جس کی دنیا لٹ گئی، برباد ہو گئی، ہاں وہی لڑکا روتی آنکھوں کے ساتھ ان بھوکی ننگی زندہ لاشوں جن کی عقلوں پر ہمیں ماتم کرنا چاہیے ان کو کھانے دے رہا ہے۔ کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ کیوں یہ غیرت سے مر نہیں جاتے؟ پھر میرے کانوں نے سنا کہ ایک آدمی نے اسی لڑکے کو آواز دے کے کہا کہ بھائی یہ پلیٹ میں لیگ پیس ڈال کے لانا۔ اف میرے خدایا، کون لوگ ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے؟ ایسے لوگ دنیا میں ہی کیوں ہیں؟ یہ مر کیوں نہیں جاتے؟ شرم نہیں آتی اسی سے لیگ پیس مانگتے جس کی ماں مر گئی ہو؟ بجائے اس کے کہ تمہارا ہاتھ اس کے کندھے پر ہو اور حوصلہ دے رہا ہو، تمہارا ہاتھ لیگ پیس کو پڑ رہا ہے۔ کسی دانا آدمی کا قول یاد آ گیا کہ سب سے غلیظ ترین کھانا وہ ہے جو ہم میت والے گھر سے کھاتے ہیں۔ ہمیں ترس یا رحم نہیں آتا یہ دیکھ کے بھی کہ لوگ روتے ہوئے کھانا بانٹ رہے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو میت والے گھر سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں دیا، ہمیں کھانا نہیں پوچھا، کسی نے ہم سے کھانے تک کا نہیں پوچھا۔ یہی گھٹیا لوگ کھا کھا کے پھر گندی ڈکاریں مارتے ہوئے اسی میت والے گھر ہنستے بھی ہیں۔ تمیز تہذیب کی سبھی حدیں ان لوگوں نے پار کی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہیں مطلب ہے تو بس لیگ پیس سے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے میت والے گھر کا حوصلہ بنے، ان کے غم میں شریک ہوں۔ رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔